بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا موسم کی تبدیلی کا نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ جس مقصد کے لیے دعا کریں قبول ہو جاتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقموں پڑھے اور پھر جس کام کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ گھر میں رزق کا ڈھیر، بس انگلی سے یہ لکھ دیں۔ جب بھی آپ کے گھر کا راشن آئے تو ہر چیز پر 14 نورانی حروف شہادت والی انگلی کی مدد سے لکھ لیا کریں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مہینہ تو ختم ہو گیا لیکن آپ کے گھر کا راشن نہیں۔ اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ 5 وقت نماز۔ مجھ سے کسی نے پوچھا 5 وقت کی نماز کی پابندی کیسے کر لیتی ہو؟ میں نے جواب دیا مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پر بلاتا ہے۔ آپ کا شمار زندوں میں ہے یا مردوں میں؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں کی طرح ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردوں کی طرح ہے۔ کوئی بیماری، پریشانی یا مسئلہ ہو تو فوراً ختم صلی اللہ علی محمد اس درود شریف کو ہر وقت کسی بھی حالت میں باکثرت پڑھیں، کم از کم روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، پھر زندگی میں انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک بڑھیا سر پر گٹھڑی اٹھائے جا رہی تھی، ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے اماں یہ گٹھڑی کدھر لے کر جا رہی ہیں؟ لائیں مجھے دیں میں اٹھاتا ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے، جو اس سے ملتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اس کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ منزل پر پہنچ کر جوان نے بڑھیا کا سامان سر سے اتارا اور اس سے اجازت چاہی۔ بڑھیا نے بہت دعائیں دی اور کہا کہ چہرے سے تو کسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو اور بہت نیک بیٹے ہو، تم نے میری مدد کی ہے، میری نصیحت مانو، تم بھی اس جادوگر سے بچ کر رہنا۔ اور ارے ہاں میں تمہارا نام تو پوچھنا بھول ہی گئی، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ نوجوان مسکرا کر کہتا ہے اماں جی میرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سننا تھا بڑھیا نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ سبحان اللہ، میری دولت میری دولت۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا جو تو نے صدقہ کیا پھر تو ختم ہو گیا۔ مولانا مودی سے کسی نے پوچھا آپ نے کبھی ولی اللہ دیکھا ہے؟ مولانا نے فرمایا میں تو ابھی ایک ولی اللہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ تفصیل پوچھی گئی تو بتایا ریلوے اسٹیشن پر اترے تو سامان اٹھانے کے لیے کلی کی ضرورت پڑی۔ بہت سے کلی حضرات دوڑے آئے، میری نظر ایک ایسے کلی پر پڑی جو نہایت آرام سے نماز میں مشغول تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا اس کا ہی انتظار کریں گے۔ وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیسے بندے ہو؟ ٹرین کی آمد ہی تو تمہارے رزق کا سامان ہے، تم نے رزق کمانے کے وقت میں نماز کیوں شروع کر دی؟ اس کلی نے جواب دیا جو رازق ہے وہ میرے حصے کا رزق مجھ تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اب جس رازق نے آپ کو میرے لیے روکے رکھا کیا مجھے جچتا ہے اس کی عبادت لیٹ کر دوں؟ بھلا اس سے بڑا ولی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے،
اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسے پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر، اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ فویل للمصلین، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ کبھی کبھی دواؤں کا ٹیسٹ چینج کیا کریں میرا پیارے اللہ جی۔ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری اور داؤد علیہ السلام جیسی گنگناہٹ، ایوب علیہ السلام جیسا صبر، نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی، مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی، یوسف علیہ السلام جیسی حیا، سلیمان علیہ حکمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرما، آمین۔ قرض سے اللہ کی پناہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من المعاصی والمغرام، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ کس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھی، اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی کہہ کے گونجتے ہیں۔ گہرے الفاظ: بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کے کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ استغفار کے فوائد: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ مبارک ہو اس شخص کو جسے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ملا۔ استغفر اللہ، زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا علاج استغفار۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں۔ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غمی میں اتنے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی خوشی یا تو ڈبل ہو جاتی ہے یا پھر غم آدھا رہ جاتا ہے۔ والدین کے لیے دعا: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ اللہم جعلنی من المقربین واجعل امی من الحور العین، اے اللہ مجھے مقربین میں سے بنا دے اور میرے مام حور العین بنا دے۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھی ہی سے مانگنا یا مالک الملک کی، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے
اور وہ بڑی طاقت بڑے غلبے والا ہے۔ ربنا ولا تو حملنا مالا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑی طاقت والا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب بے قبر سے بچا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ جو شخص صبح شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الحمدللہ، 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 یا اللہ تیری ذات کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بندے میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تو نے تو کتنوں کی تقدیر سنواری ہے، مجھے بس اتنا کہہ دے اب تیری باری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم نے جس کو بھی اپنا خاص بندہ بنایا اس سے کہا تم بھی درود شریف پڑھو۔ عمار بن یاسر کا قتل ابو سعید خدری کہتے ہیں، جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت ہم سب تو ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے سر سے مٹی صاف کی اور فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ امام احمد جنبل اور امام نسائی نے روایت کی ہے۔ جنگ صفین میں عمار بن یاسر حضرت علی کی فوج میں شامل تھے اور معاویہ کی فوج نے انہیں قتل کیا اور ان کا سر کاٹ کر معاویہ کو پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہا کرے، پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور تو نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور برے وقت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔
اٹھے، دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بھیڑیوں کے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں۔ شوہر کا حق ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ میری ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مقام۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے محبت تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصے بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ غربت افلاس سے ان کا حال درگوں تھا۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور فوراً شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت تکریم سے ان کو اس پار بٹھایا۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور جوانی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں مکہ حاضر ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹیاں پیش کی۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناقہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ انتہا سے زیادہ اس بات پر شاداں اور فرماں تھی کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا جس کی دعائیں اور تمنائیں وہ کیا کرتی تھی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ والد کو پانی پلانے کا اجر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو ایک مرتبہ پانی پلایا اللہ بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ کیا یہ آسان نہیں ہوگا اگر آپ اسے پیچھے چھوڑ دیں؟ ماضی۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہیں اور مشکل میں شکوے شکایت اور ناشکری نہ کریں۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے۔ خالی غصہ ذبح کرو یا کر دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ غم اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو سنیں رومی کی قیمتی باتیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں اور خواہشیں چھوڑ دو تمہیں سکون ملے گا۔ سلات اور کیڑا۔ روایت ہے کہ ایک دن ابو جہل مسجد حرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو اپنا ہاتھ آستین سے باہر لایا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں۔
اور ان میں سے ایک سوراخ شدہ ہے، دوسرے آدھے سوراخ شدہ، تیسرا بغیر سوراخ کے ہے۔ اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس کے اندر ایک سرخ کیڑا ہے۔ کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سرخ کیڑا اور سبز پتے کا علم کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لال توڑ دو، معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں؟ ایک صحابی کہنے لگے کہ اپنے لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دو۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو جہل اس پر راضی ہو گیا۔ جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا اس میں ایک چھوٹا سا سرخ کیڑا منہ میں سبز پتا لیے ہوئے موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت فرمایا، تم کب سے اس لال میں ہو؟ کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام عرض کیا، پھر کہا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے روزانہ 3 سبز پتے عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیڑا کہنے لگا، خدا نے مجھے روزانہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کہا ہے اور اس کے بدلے وہ مجھے رزق عطا کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے، کردار جن کے خود مرمت تھے مانگتے۔ مسلمان بھائی کے لیے دعا، فرشتوں کی دعائیں لیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس دعا مانگنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، یہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تم کو بھی یہی ملے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ سوچو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اگر آپ کسی کو آج ذکر کرنا یاد دلا دیں۔ یہ پڑھنا، استغفر اللہ واتوب الیہ 5 بار، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر 5 بار، اللہم اجرنی من النار 5 بار۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا تو مقابلے کے درمیان جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، یعنی کہ انہیں موت کی سزا ہی سنا دی گئی۔ کیا یہ دنیاوی طور پر اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ لیکن پتہ ہے ان جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مجھے ان کا یہ جملہ جو ہے نا، کچھ پرواہ نہیں، بہت پسند ہے۔ دنیا کے غموں اور مشکلات کا کیا غم، یقیناً ہم سب اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ میں اپنی سب مشکلات میں یہی سوچتی ہوں، کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے ہر تکلیف کا اجر ہے۔ ہر چیز جو یہاں اگر نہ بھی ملی وہ وہاں تو ضرور مل جائے گی اور زیادہ خوبصورت بن کر ملے گی۔ بس آپ کہہ دیجئے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بھی یاد رکھے جنہوں نے ایسے ایمان کے ساتھ کہا، ان کا ذکر ہم آج بھی قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ یا نعیم المجیبون، اے بہت اچھے قبول کرنے والے، جواب دینے والے رب، مجھے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکار کر بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت خود سورہ الصافات میں بتائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو ارشاد کیا کہ نوح نے ہمیں پکارا اور ہم کتنے ہی اچھے قبول کرنے والے، جواب دینے والے ہیں۔ تو میں جب کبھی پریشان ہو جاؤں تو بس میں اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یا نعیم المجیبون پکارتی رہتی ہوں تو دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دعا کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے ضرور پکاریے اور عرض کیا کریں، یا اللہ جی جیسے آپ نے حضرت نوح کا غم دور کیا، ہمارا بھی غم دور فرما دے، آمین۔ اللہ ہر دل کو اللہ کے بارے میں احسن گمان رکھنے کی خود کو عادت ڈالیں۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو کہیں میرا اللہ آسانیاں لائے گا، اگر آپ تناؤ کا شکار ہیں تو کہیں میرا اللہ راستہ دکھائے گا،
اگر آپ پریشانی میں ہیں تو کہیں میرا اللہ مدد بھیجے گا، اگر آپ کے لیے کچھ ناممکن ہے تو کہیں میرا اللہ ممکن کر دکھائے گا، اگر آپ پر کوئی غم ٹوٹ پڑے تو کہیں میرا اللہ مجھے صبر دے گا، اگر آپ سب غلط ہو رہا ہے تو آپ کہیں میرا اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، اللہ پر مضبوط ایمان ہے، یہ اللہ سے بہترین گمان ہے اور اللہ بہترین معاملہ ہی فرماتا ہے۔ شان امام حسن و حسین۔ عید کا دن تھا۔ امام حسن و حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، نانا جان، سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں، ہم کو بھی سواری پر بیٹھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ایک کندھے پر بٹھایا اور حضرت امام حسین کو اپنے دوسرے کندھے پر بٹھایا اور کہا، حسن بیٹا، میرے سر کے آدھے بال مبارک تم پکڑ لو اور آدھے بال حسین تم پکڑ لو، میں تم دونوں کی سواری ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھر سے باہر آ گئے۔ جب باہر یہ منظر حضرت عمر نے دیکھا تو کہا، اے حسن حسین، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، سوار بھی تو دیکھ، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔